ابھی ہم نے جو خبر واحد پر بات کی، اس پر ایک اہم سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین جو اختلافات ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں، مشاجرات صحابہ سے متعلق جو آراء نقل کی جاتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہوئے ہیں اور شیخین کریمین پر الزام لگائے جاتے ہیں، تو حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایون ہم قادیانیوں کو بھی اس میں شامل کر لیں، انہوں نے بھی ایک نئی نبوت کلیم کی ہے تو وہ بھی اس کے اس بات میں احادیث کا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ ہم اہل تشیع سے بات کریں تو اہل تشیع بھی سیدنا علی کی منصوص من اللہ امامت پر بخاری مسلم سے ریفرنس دیتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو خبر واحد کی صحیح جگہ بتاتے ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد ظنی الثبوت ہے، تو ہمیں وہ امام ابن حزم کے ریفرنس دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم خبر واحد کی صحیح حیثیت کو واضح کریں اور جمہور فقہا جو اس سے متعلق رائے رکھتے ہیں اس کو اجاگر کریں یا استاذ کی رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنی شیعہ کے مابین جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور سنی شیعہ میں اتحاد کی کوئی صورت بن سکتی ہے اگر ہم اصولی گفتگو کریں ان کے ساتھ کہ خبر واحد دین میں اس طرح حجت نہیں ہے کہ ہم قطعی الدلالہ عقائد و نظریات بھی خبر واحد سے ثابت کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ نبوت کے اجراء کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہو، یا چاہے وہ سیدنا علی کی منصوص من اللہ امامت کا مسئلہ ہو، تو خبر واحد کو اگر ہم صحیح طرح بیان کریں تو کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ جی اصلاً تو اس کا جواب میرے خیال میں نفی ہی میں ہے کہ جو بھی مختلف رویں ہوتی ہیں، جو بھی مختلف شخصیات ہوتی ہیں انسانوں کے اندر موجود رہتی ہیں، اور خاص طور پر مذہبی نظریات کے حوالے سے اتفاق، ایک عمومی اتفاق تو ہو جاتا ہے، یعنی بڑی بڑی چیزوں پر تو اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کی تفصیلات، ان کے اطلاقات کے حوالے سے اتنے زیادہ اختلافات ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اتفاق حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں اختلاف پر ہی اتفاق قائم رہے گا، یہی ہمیشہ سے رہا ہے اور یہی آئندہ بھی رہے گا۔ تو اس کی کوئی بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیقات مختلف ہوتی ہیں۔ خود قرآن مجید کو لے لیجئے، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، یعنی حدیث قرآن مجید کے متن پر اگرچہ عموماً اتفاق ہے ساری امت کا، لیکن اس متن کی تفسیر کیا ہے، کسی آیت کا مطلب کیا ہے، اس کو کیسے لینا ہے، اس لفظ کا معنی کیسے اخذ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ خود ہمارے جناب غلام احمد پرویز صاحب نے ایک پوری کی پوری لغت جو ہماری ٹریڈیشن ہے اس سے بالکل مختلف لغت جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے۔ تو اس طرح کی کئی صورتیں، تصوف کا اپنا ایک دھارا ہے، احمدیوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کا اپنا ایک دھارا ہے، ان کا پہلو ایک زاویے سے کہہ سکتے ہیں کہ یکسر مختلف ہے، لیکن بہرحال جو باقی تمام لوگ ہیں وہ تو اصل میں اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر کھڑے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر اور آخری نبی مانتے ہوئے اس جگہ پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس دھارے کے اندر ہیں۔ اب ان کے درمیان اتنے عظیم اختلافات ہیں جو محض اخبار احاد کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ زاویہ نظر کی وجہ سے ہیں۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ مثلا ایک کوئی بڑی شخصیت یہ کہتی ہے کہ جی مجھے تو الہام براہ راست ہو گیا ہے، یا الہام کہہ لیجئے، یا میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کی حیثیت تو پھر حدیث کی ہو گئی۔ یعنی وہ پھر جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات، اس طرح کے بے شمار چیزیں ہمارے علم کے اندر بھی موجود ہیں اور اہل علم ان کو پیش بھی کرتے ہیں، ان سے استدلال بھی کرتے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی شخص کس چیز کو کہاں پر رکھتا ہے اس بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں صرف جس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے وہ دو باتوں پر کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی صورت میں جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس میں مرکزی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے تمام معاملات کو، اور خود اس نے اپنے آپ کو میزان اور فرقان قرار دے دیا ہے۔ وہ اگر میزان و فرقان ہے تو تمام معاملات کو، خواہ وہ افراد کے افکار ہوں، خواہ وہ ماضی کی تاریخ کے کوئی معاملات ہوں، خواہ وہ حال کے علماء کے
اتفاقات یا اجماعات ہوں، جو کچھ بھی چیز ہو ہمیں اس کے اوپر پرکھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے، وہ بتا دے گا۔ اور اس میں بھی فیصلہ کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اختلاف ختم نہ ہو، کیونکہ ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جو موقف ہے وہ بالکل اس کے عین مطابق ہے، دوسرا شخص تو ایک چیز قرآن مجید ہے اور دوسری چیز یہ رویہ ہے کہ ہم علم کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں اور اس جگہ پر رکھیں کہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، اس کے پیچھے یہ استدلال پایا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ نصوص کے دلائل ہیں، اس کے پیچھے یہ عقل و نقل کے دلائل ہیں، ان کی بنیاد پر میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ اگر اس سے اختلاف کرتے ہیں تو تنقید کیجئے، اپنا متبادل استدلال پیش کیجئے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو میں اس کو قبول کر لوں گا، نہیں تو اپنے نقطہ نظر پر پورے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور تنقید کرنے والے کو بھی اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رائے اگرچہ میں درست نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اس کا حق ہے کہ اس نقطہ نظر کو اختیار کر سکیں۔ تو یہ رویہ اور قرآن مجید کو مرکزی جگہ دینے کا رویہ، یہ دو چیزیں اختیار کر لی جائیں تو امید ہے کہ کافی حد تک اصلاح احوال کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔